ہی کامیابی کے راستے پہ چلتا ہے۔ آپ دیکھیں کیسے پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سعته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ویسے جدا وچ گور دے ویسے جدا وچ گور دے لگ سنبتے سارے زور دے ویسے جدا وچ گور دے لگ سنبتے سامنے آ رہا ہے تم بھی اٹھا بھائی اٹھا یار صاحب جلدی کرو ویسے جدا وچ گور دے لگ سن پتے سارے زور دے جو بن جوانی شور دے نیکی کما ہن وقت دی تینو سونی شکل صاحب ہنر صاحب عقل سب چھوڑ کے رنگے محل نیکی کما ہن وقت دی نازندگی ٹوٹی بہو نازندگی ٹوٹے بہو دوستوں جگہ پلوان ہوئے سب کے وڈے نہیں وان ہوئے نیکی کما ان وقت ہی مدن آکھے میں امیرا مدن آکھے میں امیرا تو برکت سیتے جالیرا مدن آکھے میں امیرا قبر تکسی تے جالیرا وچ قبر دے مرد سی اٹھی مومن بندہ رب دا رب نو سجدہ کرد سی عمر کاجو وچ گناہ ہن نمازاں پڑھد سی ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی اللہ تعالی واسطے خاص ہے۔ درود و سلام امام الہدیٰ امام الانبیاء
امام اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم دے واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام دارالعلوم جو ہری پور میں ایک عظیم علمی درسگاہ ہے، اس میں یہ ہمارے اساتذہ مشائخ موجود ہیں۔ میں اپنا سبق سنا رہا ہوں اور خاص کر ادھر آ کر جو بہار میں نے دیکھی ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے جس طرح اس گلشن میں آبیاری کرنے والے میرے مربی قاری عبدالوکیل صدیقی رحمہ اللہ کا بھی حصہ ہو، ان کی شاگرد اور ان کے جامعہ مرکز خانپور سے فیض یافتہ الحمدللہ ادھر مشائخ ہیں، شیخ الحدیث ہیں، استاد الحدیث ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کی حاضری کو ہماری نجات کا بخشش کا ذریعہ بنا دے، ہمارا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول و مقبول و منظور فرما۔ ادھر ہمارے جو آج کے روح رواں ہے وہ تو ہماری ساری جماعت، خاص کر ہری پور کے ساتھی اور میرے پیارے مخلص دوست بھائی سکندر صاحب، اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے میرے ذمہ عنوان لگایا، ایسا عنوان ہے کئی سال میں چھوڑ گیا ہوں۔ ایک دن میں گجرانوالہ میں بیان کر رہا ہوں، دوران بیان سنتے سنتے ایک سیڑھی اللہ کو پیاری ہو گئی، پھر میں دوسرے مرتبہ محمد پر بیان کیا تو پھر ادھر ایک آدمی بھی خوش ہو گیا دوران بیان، پھر میں نے سوچا کہ مر جائے تو میرے اوپر پرچہ نہ ہو جائے۔ مرنے والا بیان ہی ایسا ہے، موت کی یاد بیان ہی ایسا ہے کہ کیونکہ اس کے ساتھ کسی کا تنازع ہی نہیں ہے۔ وقت رخصت کے طلب کی، وقت رخصت کے طلب کی جو نشانی کو بتا، ادھر ٹائم آ جاتا ہے ادھر اجلہم لا یستاخرون، اللہ فرماتا ہے وہ اجل آتا ہے وقت آتا ہے، کیسے آتا ہے؟ ان بطش ربک لشدید، ایسا وقت آیا کہ اللہ کی گرفت کا وقت آیا۔ اب کیسا وقت ہے؟ ذرا منظر دیکھا کرو، دنیا سے رخصت ہونے والے کا ہر سفر کی تیاری کرتے ہو، تیرا غازی خان سے ہری پور ہزارہ آنا ہو، خیبر پختونخوا آنا ہو تو سفر کی تیاری کرتے ہو، لیکن کبھی یہ بھی سوچا ہے ادھر تو واپس جانے کی تو امید ہوتی ہے، اس سفر کی بھی تیاری کرو جس سفر پہ جو بھی روانہ ہوا ہے پھر واپس نہیں ہوتی۔ وہ کیسا سفر؟ آج دیکھ لیں، قرآن کو دیکھیں، محبوب کے فرمان کو دیکھیں، سچ کے اعلان کو دیکھیں، حق کے بیان کو دیکھیں، دلوں کے نور کو دیکھیں، جینے کے شعور کو دیکھیں، زندگی کے دستور کو دیکھیں، آج سے آنے والے پیارے 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 نور کو دیکھیں، اس سرور کو دیکھیں۔ یہ قرآن بتا رہا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ۔ کوئی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ تقریر تھوڑی کریں، قرآن زیادہ پڑھیں، خاص کر میری والدہ محترمہ، اللہ ان کو صحت دے۔ پھر میرے جو خاص پرانے دوست ہیں وہ کہتے ہیں قاری صاحب آپ باتیں نہ کریں، قرآن سنائیں، الفاظ ہی بڑے بڑے لوگوں کو یاد ہے، اصل بات تو ہے قرآن کی، قرآن ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى
مخلوق میں بڑا امتیاز ہے، خالق وہ ہے حی لا یموت، جو ہمیشہ تمام میں ہمیشہ قائم رہنے والے، ہمیشہ زندہ رہنے والے وہ رب العالمین ہے۔ وہ اللہ نے یہ نظام بنایا ہے، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افإن مت فهم الخالدون۔ کوئی بشر نہیں جو دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہو۔ بچے دیکھیں ہنسے وہ جس کے دانت صاف ہو، میلے دانت والا آدمی نہیں ہنس سکتا۔ آپ دیکھتے رہے، سنتے رہے، پڑھتے رہے قرآن کو اور سچ کے اعلان کو دیکھیں، کیسا پیارا منظر ہے قرآن کا۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اللہ پہلے عقیدہ سمجھا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کا باپ چلا جائے، کسی کی ماں چلی جائے، کسی کا بھائی چلا جائے، کسی کی اولاد چلی جائے، کسی کے ساتھ چلے جائے، پتہ چلتا ہے اللہ فرماتا ہے مشرک اور موحد میں فرق یہ ہے، مشرک بندوں کا بھروسہ لیتا ہے، موحد اللہ پہ توکل کرتا ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، بھروسہ اس پہ کرو، توکل اس پہ کرو جس پہ موت نہیں ہے۔ وہ کیسا مالک ہے، کیسا مالک ہے جس نے اعلان کر دیا کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم وإلیہ ترجعون، کل من علیہا فان، کل نفس ذائقۃ الموت۔ ڈیرہ غازی خان میں ایک کچا پہاڑ ہے، یعنی پتھر نہیں ہے وہاں، وہ دوسری مٹی ہے، اور کچے پہاڑ میں ایک دن میں اپنی گاڑی پہ آ رہا ہوں سفر کر کے، ایک بچہ ریوڑ بکری چرا رہا ہے، اس نے مجھے دیکھا تو راستے میں روکنے کی کوشش کی، میں سمجھ گیا یہ بچہ مجھے ملنا چاہتا ہے۔ کہتا ہے چاچا آپ کا نام قاری عبدالرحیم کلیم ہے، طالب علموں کو میں بات سنا رہا ہوں۔ میں نے کہا ہاں۔ کہتے ہیں آپ کے جو فلاں جگہ پہ آپ کی تقریر ہوئی تھی وہ ساری مجھے یاد ہے۔ میں بچوں کے لیے، بچے تو عقل کے کچے ہیں نا، اصل میں حقیقت میں یہ سچے ہیں، ان کے ذہن میں جو بات پہنچی ان میں یاد کر لیا۔ طالب علم میرے ساتھ پڑھیں اور یاد کرتے جائیں، بیان کے بعد پھر بیان شروع کر دیں کہ خطابت کیسی ہے، بیان کیسا ہے، اعلان کیسا ہے، تیاری کیسی ہے، اللہ تعالیٰ کا قرآن ہمیں کیا سمجھا رہا ہے، حبیب کریم کا فرمان کیا سمجھا رہا ہے کہ مومن ایسا ہوتا ہے وہ موت سے ڈرتا نہیں، اسے موت ڈرتی ہے۔ مومن کہتے ہو جان ہتھیلی پہ رکھ کے کہتے ہیں اللہ میری جان بھی لے لے، انفسہم و اموالہم، سامان بھی لے لے، ایک جنت دے دے۔ پتہ چلتا ہے موت کی تیاری اس طرح کی جاتی ہے کہ پہلے اپنے آپ کو، اپنے ساتھ کو، اپنے احباب کو تیار کرنا ہوتا ہے، پھر تیاری کس طرح کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، ہماری زبان میں بھی موت کو موت ہی کہتے ہیں، مثال بات ہے، مطلع بتا دے۔ اب قرآن کے ایسے پوچھو نا یعقوب موت، جب قرآن بتا رہا ہے، بلکہ ادھر وقت نہیں ہے، ایسے پڑھنا پڑے گا، ایسے تعلیم ہوگی۔ یعقوب الموت
وإلى آبائك. آپ تو دعا دے میں تو پڑھا آتی ہوں. میں صدقہ جاریہ ہوں قاری عبدالوکیل صدیقی صاحب. میری ہر تقریر میں ان کا ثواب ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. آپ اپنے ساتھ میں صدقہ جاریہ میں اور جوان ہیں، آپ بچے ہیں. طالب علم کو میں کہتا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ مدرسے دی روٹی کا حلال کرو. جیرا طالب پڑھن دے بعد روٹیاں کھاون دے بعد خود تقریر نہیں کر سکتا، نماز نہیں پڑھا سکتا، وہ تو روٹیاں حرام کی طرف ہے. میں خان کو دیا روٹیاں حلال کرنا ہے. اے جڑے زکات والے پتر ہوندے نا روٹیاں ہوندیاں انہاں کو حلال بندہ ہی کرن دے کہ بندہ ایک 10 سال ڈاکٹر بننا رہ گیا. ان کی ٹیوشن فیس آئی، ان کی داخلہ فیس آئی، کنوینس فیس آئی، ان کی یونیفارم کی فیساں، ان کے پتہ نہیں کیا کیا پتہ لگتا ہے مہانہ مندے کیا کیا فنکشن. یہ مولوی 10 سال بننا رہ گیا، ان کی کوئی فیس نہیں، وہ ہفتوں پیسے ملتے رہ گئے. ڈاکٹر کا حق بنتے ہو تو فیس لاوے. جڑا 10 سال قرآن پڑھتا رہ گیا مفت وہ کیڑی شاید فیس ملتا ہے. تو پڑھا مفت نہیں، صدقے دے مال تے پڑھی تے ایک جارے بعد صدقہ کر دو. بھائی وہ شوق کر. آج ہم نے دیکھنا ہے کہ اللہ کا قرآن ہمیں کیا سمجھا رہا ہے، سچ کا اعلان کیا سمجھا رہا ہے. ہم کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ. جب یعقوب علیہ السلام کے پاس آخری وقت آیا، وہ کون سا وقت؟ یعقوب الموت، ایسی موت آئی. اللہ کے محبوب حدیث میں فرماتے ہیں پیغمبر کی موت میں عام آدمی کی وفات میں فرق یہ ہے جب رسول کو، پیغمبر کو، نبی کو دنیا میں وفات آتی ہے تو اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے. فرشتے آ کر وہ مناظر سامنے رکھ دیتے ہیں، جنت کے مناظر، حور و غلمان کے مناظر، سونے چاندی کے اینٹوں سے بنے ہوئے محلات کے مناظر، دودھ کی نہروں کے مناظر، شہد کی نہروں کے مناظر، وہ سارے اللہ اکبر مناظر سامنے ہوتے ہیں. فرشتہ ملک الموت کہتا ہے اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے، پر بات یہ ہے کہ ادھر جانا چاہتے ہو تو وہ ہمیشہ والی زندگی ہے، ادھر رہنا چاہتے ہو تو یہ قیمتی کی زندگی ہے. تو پیغمبر پتہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا، پہلے آپ موت کا طریقہ سیکھیں. پیغمبروں کو موت آتی ہے، وفات آتی ہے، اللہ والوں کو تو اللہ والے کیا فرماتے ہیں؟ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا